الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم. رفقائے گرامی، انسان کے اوپر مشکلات آتی رہتی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب تمہاری زندگی میں کوئی بہت زیادہ مشکل آ جائے تو قرآن حکیم کی یہ 2 آیات دن میں 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل کو رفع کر دے گا اور اس مشکل کو حل کر دے گا. پھر صحابہ کرام اور تابعین عظام کا اس کے اوپر عمل بھی رہا ہے اور انہوں نے یہ گواہی بھی دی ہے کہ یہ تجربہ انتہائی کامیاب ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ نسخہ ہے. اس لیے آپ یاد کر سکیں یا نہ کر سکیں، ہمت کریں کہ یہ 2 آیات آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے تاکہ کسی بھی مشکل کے وقت کوئی دوسری تدبیر اختیار کرنے سے پہلے اپنے رب سے آپ مدد مانگ لیا کریں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے جو تیر بہدف ہے. کہا گیا ہے کہ پہاڑ جیسی مشکلات بھی آ جائیں، اگر یہ آیات آپ پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل سے آپ کو نکال دے. آیات حضرات یہ ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ کے رسول آئے ہیں، تمہارے پاس آئے ہیں جو تم میں سے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں جو تم میں سے ہیں، تمہاری جنس میں سے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اہل عرب سے کہا گیا ہے کہ یہ تم میں سے ہیں، اور کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں اور غالب اکثریت یہی کہتی ہے کہ یہ انسانوں میں سے ہے، یعنی انسانوں کی طرح ہیں، سید البشر ہیں. انسانوں کی طرح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقام و مرتبے سے وہ عام انسان کی طرح ہیں، وہ سید البشر ہیں. جی حضرات، ان 2 آیات کے بارے میں جو آخری ہیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ 2 آیات نے صحابہ کرام کو پریشان بھی کیا، کیونکہ یہ 2 آیات قرآن کے اندر موجود نہیں مل رہی تھی. قرآن کے اندر یہ 2 آیات موجود نہیں مل رہی تھی. کب؟ اس وقت جب جنگ یمامہ میں 700 قرآن مجید کے قاری اور حافظ شہید ہو گئے اور ختم نبوت کا مسئلہ تھا. 700 حفاظ اور قاری شہید ہو گئے. تو حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جناب صدیق، آپ اس طرح کریں کہ قرآن کی حفاظت کا کوئی انتظام کر رہے ہیں، ورنہ اس طرح حافظ جاتے رہے تو قرآن تو چلا جائے. اس سے پہلے قرآن ہڈیوں پر لکھا ہوا ہوتا تھا، اس سے پہلے قرآن درختوں کی کھالوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا، کچھ ورقے بھی موجود تھے اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا، یا قرآن صرف اور صرف حفاظ کے سینے میں موجود. حضرت عمر کی رائے کو سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میں تو یہ کام نہیں کروں گا. جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے میں وہ کام کیوں کروں؟ میں تو یہ کام نہیں کروں گا. حضرت عمر سے کہتے رہ گئے، ابو بکر اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، مہربانی کریں میری بات کو مان جائیں. آپ نے کہا میں ماننے والا نہیں ہوں، جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا میں وہ کیوں کروں؟ اگر اتنا ضروری تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرا جاتے. بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، بار بار ہوتے رہے. بالآخر حضرت ابوبکر صدیق کا دل کھل گیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ کام کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو کھول دیا. اب حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ خود حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں. حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ صدیق اکبر نے مجھے کہا کہ زید تو جوان بھی ہے اور تو دیانتدار بھی ہے
اور रसूलुल्लाह के दौर में तो वाही को लिखता भी रहा है। हम तेरे ये काम सुपुर्द कर रहे हैं कि तू इस कुरान को जमा कर। हज़रत ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि यकीन कीजिए जब उन्होंने मुझे ये हुक्म सुनाया तो मेरे लिए एक पहाड़ को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखना आसान था, लेकिन ये काम मुझे इतना मुश्किल नजर आया। और मैंने उनकी खिदमत में गुजारिश की कि आप दोनों बुजुर्ग हैं तो मैं आपका बहुत एहतराम भी करता हूँ, लेकिन आप वो काम क्यों कर रहे हैं जो काम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। यानी जो अशकाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को था, फिर वही अशकाल हज़रत ज़ैद बिन साबित को होने लगा। आगे कहते हैं मैं कई दिनों तक उनको टालता रहा और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझसे बार बार कहते रहे कि तुम ये काम करो, तुम ये। बिल आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सीने को भी खोल दिया। अब मैंने कुरान मजीद जमा करना शुरू कर दिया उन 4 ज़राए से, और मेरा तरीका ये था कि हर आयत को जो सहाबा इकराम के पास कहीं हड्डी पर लिखी हुई है, कहीं कागज़ पर लिखी हुई है, कहीं खाल पर लिखी हुई है, तो जब वो मेरे पास आते तो मैं वो आयत उनसे वसूल तो कर लेता, लेकिन एक तो मैं उनसे हल्फ लेता था और इसके ऊपर मैं 2 सहाबा इकराम को गवाह बनाता था कि फिल वाक़या अल्लाह के रसूल ने ये आयत लिखवाई है या अल्लाह के रसूल ने ये आयत लिखवाई है तो किन लोगों की मौजूदगी में लिखवाई है। चुनाचे जब मैं सूरह तौबा तक पहुंचा, इन 2 आयात तक मैं पहुंचा तो ये 2 आयात मुझे कहीं ना मिली। लोगों को याद थी लेकिन लिखी हुई कहीं नहीं थी, गवाही कहीं मौजूद नहीं थी, शहादत कहीं मौजूद नहीं थी। मैं बड़ा हैरान और परेशान। बिल